طرف ٹیچنگ کو لیا جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جو ٹیچر جو انسان یہ سوچ کے جاتا ہے کہ مجھے کہیں اور جاب نہیں مل رہی, چلو میں ٹیچر ہی بن جاؤں, ٹھیک ہے نا, اور وہاں بھی جو ہے روز سائن کر کے نکل جائیں. گورنمنٹ اسکولس کا حال بتا رہی ہوں میں, تو وہاں کیسے تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے یہ جو ہے نا گراس روٹس پہ آنی چاہیے. آئی مین آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ کیسے ریچ کریں, مدر ٹو مدر, یو نو, ہاؤس وائف ٹو ہاؤس وائف. یہ چھوٹے لیول پہ ہم شروع کر سکتے ہیں. وی کین اسٹارٹ ود یو نو محلہ, اس کے بعد ہم اپنی سٹی میں جا سکتے ہیں, پھر ہم اپنی کمیونٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وی کانٹ اسٹارٹ بگ, وی کانٹ گو ٹو دا الیکٹڈ گورنمنٹ اینڈ سے یو نو وی وانٹ ٹو چینج دا کریکولم اینڈ اٹ ول بی امپلیمنٹڈ ان 4 years, بیکاز ہماری گورنمنٹ بھی کافی چینج ہوتی رہتی ہے. تو ایز اے سٹیزن جیسے ہم اپنی لیول پہ ہم اپنے محلے, اپنے اسکول جہاں آپ کے بچے جا رہے ہیں اس اسکول میں مور انوالوڈ ہو سکتے ہیں. واٹ کین وی ڈو؟ یا کوئی گورنمنٹ اسکول جو ہماری نیبرہڈ میں ہے, 4-5 لوگ جن کے پاس صبح میں ٹائم ہے, دے گیٹ ٹوگیدر, دے گو ٹو دا اسکول اینڈ سے ویل وی کین ہیلپ یو, ویئر اے لٹل مور انتھوزیاسٹک دین دا ٹیچرز. یہ جذبہ لانا بھی تو نیلا بہت بڑا کام ہے. یہی تو مسنگ ہے. کہاں سے آئے گا جذبہ, کون ہیلپ کرے گا ہمیں؟ یہی تو مسنگ ہے. اور انفارچونیٹلی میں تو یہ امریکہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ پاکستانی جو رہ رہے ہیں وہ اسی جذبے کو یو نو انہوں نے تھام لیا ہے اور وہ اس سے موو آؤٹ نہیں کرتے. امریکن اسکولز جو اچھے ہیں وہ اس لیے اچھے ہیں کہ مائیں آ کے دن میں ہیلپ کرتی ہیں. ٹیچر کے پاس تو 35 بچے ہیں, وہ کیسے پڑھائے گی 35 کو؟ مائیں آتی ہیں, وہ فوٹو کاپیاں کرتی ہیں, ٹیچرز کو ہیلپ کرتی ہیں, کلاس روم والنٹری ہیلپ. ہمارے میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ بھئی اپنے سے یو لک بیونڈ یور سیلف اینڈ یو سی واٹ کین آئی ڈو فار ادرس. چلو میرے بچے تو ہیں لیکن شاید کوئی اور بینیفٹ ہو جائے. اگر میں تو کہتی ہوں اپنے بچے کے لیے ہی بندہ, چلو کسی اور کے لیے نہ کریں. آپ نے معاشرے میں اگر ایک اچھا انسان چھوڑ دیا, اگر اپنا بچہ, اپنے بچے کے اسکول ہی میں جا کر آپ آفر کریں کہ میں کسی طرح سے اگر ہیلپ کر سکوں, میرے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں, آپ میری ہیلپ لینا چاہیں, تو اس سے بھی چینج آتا ہے. کیونکہ آپ کے بچہ ایک اکیلا تو نہیں ہوتا نا کلاس میں, اور 30 بچے اور بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایکسپرٹیز کی وجہ سے اس کو ہیلپ مل جائے. بالکل. جیسے کسی بھی اسکول میں سمجھتی ہوں کہ وہ مائیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو ہاؤس وائف بن گئے ہیں, اب ہم پریکٹس بھی نہیں کر سکتے ہیں, یا وہ پریکٹس کر بھی رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ جا کے اسکولز میں اپنی وہ جو ان کے پاس جو صلاحیت ہے میڈیکل کے ایسپیکٹ سے, وہ جا کے اپنی شیئر کریں ان بچوں کے ساتھ. کوئی سائیکیٹرسٹ ہوتی ہیں, کوئی کچھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں نا بہت ساری چیزوں کے بارے میں بچوں کو سکھایا نہیں جاتا. بالکل. بچوں کو سیکس ایجوکیشن نہیں دی جاتی. اب وہ مائیں جو اس حوالے سے ہیلپ کر سکتی ہیں, وہ جائیں اپنے جہاں بچے ان کے پڑھتے ہیں اسکولس میں جائیں, وہ کہیں کہ ہم بچوں کو صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. ہم ان کا کوئی پرابلم ایسا ہے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کچھ, تو یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. کمیونٹی اسپرٹ بالکل نہیں ہے, والنٹیئرزم نہیں ہے, وچ از وائی وی آر سو بیہائنڈ. کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب جیسے دوسرے لوگ ہیں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ڈو آل دس. ویل آئی ڈو آل دس بیکاز آئی ٹیک دا ٹائم آؤٹ. کیونکہ مجھے پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت امریکہ میں پاکستانیز انوالوڈ ہوں, کیونکہ ادروائز ہماری کوئی آواز ہی نہیں ہوگی. یو نو سارے جتنے میرے ساتھ کام کرتے تھے اوباما کی کیمپین میں وہ میرے انڈین فرینڈس تھے. پاکستانیز ہارڈلی 1 2 3. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اوباما کی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے اس میں انہوں نے سونل شاہ انڈین کو لیا بیکاز وہ اتنے انتھوزیاسٹک ہیں, وہ اسکولز میں جاتے ہیں, وہ ہیلپ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یو نو یہ دعوت میں چلے جاؤ, آج یہاں چلے جاؤ, ہم لوگ اسی میں بس رہ گئے ہیں. کل کیا کپڑے پہننے ہیں, کیا پہننا ہے, اس نے کیا جولری لی ہے, تو یہی کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں نا, میں اپنی بھی کمیونٹی میں جس سے بات کرتی ہوں امریکہ میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں ٹائمز ہیو چینج, وی ہیو ٹو گیٹ انوالو. آپ اپنے اسکول میں جائیں, بلکہ ناٹ اونلی پاکستانی جو میرے نیبرز ہیں ان کے بچوں کو کسی نے عرب کہہ دیا, یور این عرب, ایسی چیزیں کہیں, تو انہوں نے مجھے آ کے کہا نیلا دس از واٹ ہیپن. تو میں ان کے ساتھ گئی, میں نے ان کو کہا سپرنٹینڈنٹ آف اسکول ڈسٹرکٹ سے ملو اور یہ فائل کرو کمپلین, کیونکہ امریکن لاز آر گریٹ. It's just that people don't get involved to know کہ یہ law ہے. جو وہ رولز ہیں اس میں کہیں اب ڈسکرمنیشن آ گیا ہے 9/11 کے بعد؟ بالکل ڈسکرمنیشن ہے. انفیکٹ آپ کو میں ایک جلدی سے سٹوری سناتی ہوں. ایک میرا یہودی ٹیچر ہے, میرے ساتھ کام کرتا تھا, تو اس نے مجھے آ کے کہا, یہی سپٹمبر 11 کے بعد آ کے اس نے مجھے کہا کہ انیلا یو ناٹ اے سلیپر ایجنٹ آر یو. تو میں نے اس کی طرف دیکھا, پریشان ہوگی. میں نے کہا یہ تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے, سینئر ٹیچر ہے, 35 ایئرس سے پڑھا رہا ہے.
میں نے جا کے میں کوائٹ ہو گئی ایکچولی. میں نے کہا اوکے I'll be quiet about this. اس کے بعد جو 7 انگلینڈ میں ہوئی بومبنگ, وہ پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ your name is Ali, you're not related to the bombers, one of them was Ali. تب میں نے کہا کہ you know Al, are you in your mind, you know do you know what you're saying, because he was risking his career. یعنی کہ یہ تو بالکل کیس آف ڈسکریمنیشن تھا. تو پھر جو تھا میں نے اپنی پرنسپل کے پاس گئی اور میں نے اس سے you know کوئی ایسی غلط بات نہیں کی, بیکاز اس سے میں بری لگوں گی. بالکل کانفلکٹ نہیں ہوا. میں اس سے واک آؤٹ کیا. میں اپنی پرنسپل کے پاس گئی اور میں نے کہا مجھے اپنے سپرنٹینڈنٹ سے ملنا ہے, جو ہیڈ ہے اسکول ڈسٹرکٹ کا. تو اس نے کہا کیا ہوا. I told her, you know, she came, she hugged me, she said, I am so sorry Anila that you had to listen to something like this. اور اسی دن میرا اپوائنٹمنٹ ہوا with the superintendent and they were very apologetic. انہوں نے کہا انیلا آپ کی مرضی ہے, آپ لا سوٹ بھی کر سکتی ہیں یا آپ you know معاف کر سکتی ہیں, یا آپ کی مرضی ہے. پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ یہودی ہے, you know سارے دوسرے جو یہودی ہیں وہ میرے بیسٹ فرینڈز ہیں, اگر میں اس کو سو کروں گی تو پھر ذرا انٹیگنزم آ جائے گا. تو میں نے سوچا کہ نہیں, I'm going to rise above this. میں نے کہا نہیں, I'll accept an apology, لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ اسکول کے یا میری کلاس روم کے قریب آئے. تو انہوں نے اس کی اپالوجی لی, انہوں نے اس کو ریٹن نوٹس دے دیا اینڈ کہا کہ he cannot come near the classroom. So there is accountability, لیکن ہمیں بھی ایکشن لینا چاہیے. بس ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ایکشن لیا ہے کہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت اچھا طریقہ تھا کہ ہارڈ ود اے ٹاسک اینڈ ایزی ود اے پرسن جو ہوتا ہے, کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. آپ کو جو چیز پرابلم دے رہی ہے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ اس کا ریزن کیا ہے, اس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی سی بریک کا میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے, ٹائم مجھے بتا رہا ہے, ابھی تک کان میں مجھے بتایا نہیں گیا, مجھے بتائیں ورنہ میں باتوں میں کوئی نیا فرنٹ نہ کھول پڑوں جو کہ فوراً سے اس کو سمیٹا نہ جا سکے. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ انیلا کی پرسنل باتیں بھی کریں گے, کچھ شوق, وہاں کیسے ٹائم گزرتا ہے, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہاں کوالٹی آف لائف کے لیے. چھوٹی سی بریک کے بعد.